عزیز طلبہ، ہمارا ابھی کا جو ٹاپک ہے وہ ٹیچنگ سکلز کے اوپر ہے. ہم دیکھیں گے کہ سکلز ہوتی کیا ہیں، اور پھر ہم انہی سکلز کو دیکھیں گے کہ ٹیچنگ کے حوالے سے کون سی سکل ہے کہ جن کو ٹیچر آپٹ کر کے افیکٹو ٹیچر بن سکتا ہے. یہاں آپ کو اسکرین کے اندر بھی کچھ سکلز کے حوالے سے چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ ایبیلٹی ہے، یہ ایکسپیرینس ہے، یہ ٹریننگ ہے، کمپیٹنس ہے، لرننگ ہے، نالج ہے، ایڈوانس ٹریننگ ہے، گروتھ ہے. اسکل مہارت جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ سائیکوموٹر ڈومین کے اندر آتا ہے. تین میدان، تین اسالیب ہیں تعلیم کے، جس میں کوگنیٹو ہے. کوگنیٹو کا تعلق جو ہے وہ معلومات کے ساتھ ہے، تصورات اور معلومات کے ساتھ ہے. پھر افیکٹو ہے جس کا تعلق جو ہے وہ کردار اور رویوں کے ساتھ ہے. اور تیسرا جو ہے وہ سائیکوموٹر ہے کہ جس کا تعلق مہارت کے سیکھنے کے ساتھ ہے، جس کا تعلق سکل کے ساتھ ہے. ٹیچنگ سکلز کون سی ہیں، تدریس کی کون سی مہارتیں ہیں، ابھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے. جب ہم ٹیچنگ کو دیکھتے ہیں تو ٹیچنگ ایک مہارت ہے. کیسی مہارت ہے کہ جس کے اندر علم بھی ہے، جس کے اندر سائنس بھی ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کی تخلیق بھی ہے. تدریس جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم تین طرح سے فنکشن کر رہی ہوتی ہے. بچوں کو علم بھی دے رہی ہوتی ہے، بچوں کے اندر سائنٹیفک ایٹیچیوڈ بھی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے، اور بچوں کے اندر کریٹیوٹی بھی پیدا کر رہی ہوتی ہے. اور یہ تینوں چیزیں صرف اور صرف وربل انداز سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ نان وربل انداز سے بھی ہو رہی ہوتی، کیونکہ تدریس جو ہے وہ صرف اور صرف وربل نہیں ہوتی. وربل ہوگی تو پھر ٹیچنگ جو ہے وہ بوریت کی طرف بہت جلدی چلی جاتی ہے. بچوں کے ساتھ انٹریکشن، بچوں کی توجہ بھی حاصل کرنا ہے، جس میں ٹیچر جو ہے وہ وربل اور نان وربل ایکشن جو ہے وہ کرتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ استاد کے ایسے سیٹ آف ریلیٹڈ بیہیویئرز پر مشتمل ہے، استاد کے ایسے کردار کے مجموعے پر مشتمل ہے کہ جو وہ اسپیسیفک آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، جن کو وہ ایکٹ کرتا ہے کچھ اسپیسیفک مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. اور پھر طالب علم کو انٹینشنلی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تاکہ لرننگ جو ہے وہ طلباء کی وقوع پذیر ہو سکے. طلباء کی لرننگ کے لیے، طلباء کے تعلم کے لیے انٹینشنلی جو ٹیچر مختلف ایکشنز پرفارم کرتا ہے وہ ٹیچنگ سکلز کہلاتی. اور وہ ایکشن جو ہیں وہ ٹیچر کے کچھ کردار کا مجموعہ بھی ہو سکتی ہیں. دوز آر دی سیٹ آف ریلیٹڈ بیہیویئرز، اور ٹیچنگ ایکٹس بھی ہم ان کو کہتے ہیں، جو کسی خاص مقصد کی طرف ہوتے ہیں. aiming at specific objective and performed with an intention to facilitate pupils learning, that is called as teaching skill. تو پروفیشنل ٹیچر ہے، اس کو ان تمام ٹیچنگ سکلز کا پتہ بھی ہو جو کلاس روم کے اندر ضروری ہیں، اور پھر ان کو پریکٹس بھی وہ کرتا ہو. پریکٹس کرے گا ان سکلز کے اندر ماسٹری، لیول آف ماسٹری حاصل کرے گا، تو دین ہی از سیڈ ٹو بی پروفیشنل ٹیچر. اس کی ٹیچنگ افیکٹو ہوگی، انٹرسٹنگ ہوگی اور میننگ فل ہوگی. پروفیشنل جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سکلز کو سیکھیں، سکلز ان کے اندر موجود ہوں، یا وہ اسپیشل ٹریننگ اور پریکٹس کے ذریعے سے سکل سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. سکلز کون سی؟ جو ٹیچنگ سکلز ہیں. ان کے اوپر ڈاکٹر پاسی نے بیان کیا کہ تقریباً 13 سکلز ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے. جب بات کرتے ہیں اسی طرح سے جو مائکرو ٹیچنگ کے اندر، جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر 1960s کے اندر 63 کے اندر بش اور ایلن نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا، اور انہوں نے بھی ٹیچنگ سکلز کے اوپر بات کی کہ بہت زیادہ ٹیچنگ سکلز ہوتی ہیں، مور دین 120 ہوتی ہیں. But out of those teaching skills, they only tested 10 skills. اور پھر دیکھا کہ ٹیچنگ کتنی امپروو ہوتی ہے. وہ مائکرو ٹیچنگ کا کانسیپٹ ہے، وہ کہیں بعد والی کلاسز میں بھی ڈسکس جو ہے وہ ہو جائے گا. ڈاکٹر پاسی نے 13 سکلز کی بات کی، جس میں سب سے پہلی سکل رائٹنگ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہیں. مقاصد کس طرح سے لکھنے ہیں،
سو یہ انسٹرکشنل آبجیکٹیو جو ہے یہ پہلی اسکل ہے. پھر انٹروڈیوسنگ اے لیسن دوسری اسکل جو ہے. تیسری فلوئنسی ان کوشچننگ. چوتھی جو ہے وہ پروبنگ کوشچن ہے. پانچویں ایکسپلیننگ ہے. چھٹی illustrating ود ایگزامپلز ہے. ساتویں اسٹیمولس ویریشن ہے. پھر سائلنس اینڈ نان وربل کلیوز ہیں. سائلنس اینڈ نان وربل کیوز جو ہے. ری انفورسمنٹ ہے. Then 10th is increasing pupils participation. 11 is using blackboard or whiteboard جو بھی آپ یوز کر رہے ہو. 12th is achieving closure and 13 is recognizing attending behavior. So یہ 13 skills ہیں جو کہ کلاس روم ٹیچنگ کے حوالے سے بہت اہم جو ہے وہ سمجھی جاتی ہیں. اگر ٹیچر ان 13 سکلز کو ایک ہرارکل آرڈر کے تحت فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ فرام دی اسٹارٹ آف دی لیسن ٹو دی اینڈ آف دی لیسن, جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم کلاس کو 3 طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, جو پری انسٹرکشنل ہے, جو انسٹرکشنل ہیں, اور پوسٹ انسٹرکشنل ہے. لائک انسٹرکشنل آبجیکٹیو جو ہیں اور یہ پری انسٹرکشنل ہے. اس کے بعد انٹروڈیوسنگ اے لیسن اور فلوئنسی ان کوشچننگ, پروبنگ کوشچنز, ایکسپلیننگ, illustrating with examples, stimulus variation, silence and non-verbal cues, reinforcement, increasing pupils participation, using blackboard. یہ سارے جو ہیں یہ انسٹرکشنل اسٹریٹجیز ہیں, یہ انسٹرکشنل سکلز ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اچیونگ کلوجر ہیں, ریکگنائزنگ اٹینڈنگ بیہیویئر جو ہے یہ پوسٹ انسٹرکشنل سکلز ہیں. سو پری انسٹرکشنل ہیں, انسٹرکشنل ہیں اور پوسٹ انسٹرکشنل سکلز ہیں جو ٹیچر کلاس روم کے اندر استعمال کر کے اپنی ٹیچنگ کو بہتر کر سکتا ہے. اس طرح سے جب ٹیچنگ سکلز کو دیکھتے ہیں تو ٹیچنگ سکلز کو 2 طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے, یا اس کی 2 ٹائپس ہو جاتی ہیں. ایک انسٹرکشنل سکلز ہوتی ہیں اور دوسری آرگنائزیشنل سکلز ہوتی ہیں. انسٹرکشنل اور آرگنائزیشنل, جیسے انسٹرکشن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پری انسٹرکشنل ہوتی ہیں, انسٹرکشنل ہوتی ہیں اور پوسٹ انسٹرکشنل ہوتی ہیں, وہ آگے انسٹرکشنل میں ہے. اور آرگنائزیشنل میں ہم دونوں کو اب دیکھتے ہیں کہ دونوں کیا ہیں اور دونوں کس طرح سے ہوتی ہیں, ان کو ہم آگے ڈسکس بھی کرتے ہیں. پھر سکلز آف ری انفورسمنٹ ہے. ہم ری انفورسمنٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک سکل ہے, بڑی اہم سمجھی جاتی ہے کلاس روم انسٹرکشن جو ہے اس کے حوالے سے, جو ری انفورسمنٹ کی ہے. ٹیچر کے اندر بھی ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ وہ لرنر کو اپریشیٹ کرے. جتنا آپ لرنر کو اپریشیٹ کرو گے, جتنا طالب علم کو اپریشیٹ کیا جائے گا, اتنی ہی اس کی لرننگ جو ہے وہ بہتر ہوگی. دی اسٹوڈینٹس نیڈ سوشل اپروول فار دیئر بیہیویئر. اسٹوڈینٹس کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے. سو کریکٹ آنسر کے اوپر اپریشیٹ کرنا جو ہے, اس سے طالب علم جو ہے وہ زیادہ ایگر ہو جائیں گے ٹو رسپونڈ ود کریکٹ آنسر. وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کریکٹ آنسر آپ کو دینے کی کوشش کریں گے. اسی طرح سے آپ طلباء کو زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے کے مواقع فراہم کرو. پھر وربل اور نان وربل کیوز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ طلباء کے سامنے پیش کرو. وربل شاباش کی صورت میں گڈ, کیری آن, گو ہیڈ, ایکسیلنٹ, ویل ڈن, گڈ, رائٹ, فائن, یہ سارے وربل ایکسپریشنز ہیں. جب بھی طلباء جواب دیں, ہمارے ایک ٹیچر تھے پی آئی ڈی پہ, تو جب ہم بیان کرتے تھے تو ابھی منہ سے الفاظ نکلتے نہیں تھے, وہ شاباش کہنا شروع کر دیتے تھے. شاباش, 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 ویری گڈ, شاباش. اب جو بھی بات کرتا تھا تو وہ شاباشی کہتے تھے. تو شاباش سے لیکن بہت زیادہ بھی شاباش نہیں آپ نے استعمال کرنی. اتنی زیادہ شاباشی استعمال کرو کہ بچے جو ہیں وہ شاباش کو بھی فیل کرنا شروع کر دیں کہ یہ شاباش پازیٹیو میننگ میں نہیں ہے, یہ کہیں نہ کہیں ہمیں بات لگائی جا رہی ہے. بٹ شاباش ہر ایک اس میں جو ہے ایکسیلنٹ ہے, کیری آن ہے, گو ہیڈ ویل ہے, ویل ڈن ہے, گڈ ہے, رائٹ ہے, فائن ہے, ان تمام کو آپ نے چینج کرتے رہنا ہے. اگر آپ ایک ہی ورڈ ریپیٹڈلی استعمال کرو گے تو اس سے پھر طالب علم اس کو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اب انہوں نے ہماری بات کو لے کے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا. اسی طرح سے جہاں یہ وربل ہے وہیں پہ نان وربل ہے. سمائلنگ ہے,
اسمائلنگ کے ذریعے سے، پیٹنگ کے ذریعے سے، فرینڈلی لک کر کے آپ نان وربل جو ہے ری انفورسمنٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑا اہم ہے کہ آپ طالب علم کی ہی بات کو ریپیٹ اور ریفریز کر کے جب بیان کرتے ہو تو اس سے طلباء کے اندر ری انفورسمنٹ ہوتی ہے۔ یہاں جیسے اگر آپ کا کوئی میسج آتا ہے تو میں آپ کے میسج کو ہی لے کے جب اس کو میں ریپیٹ کر کے بیان کرتا ہوں تو جو آپ سن رہے ہو آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ سر نے میرے میسج کو ریڈ آؤٹ کیا ہے، اور اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو ایک دم سے اس کی ٹینشن جو ہے وہ کلاس روم کے اندر بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ زیادہ سے زیادہ کلاس روم کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سو طالب علم کے ہی فریز کو، طالب علم کی ہی بات کو آپ ریپیٹ اور ریفریز کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ایکسٹرا وربل کیوز جو ہیں جیسے ہم یہ آپ کسی بھی بات کو کنٹینیو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بات کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں ہاں آگے ہاں آگے، دیٹ از دی ایکسٹرا وربل کیوز، کہ جس سے ہم بچے کو جو ہے اس کی بات کو زیادہ دیر تک کنٹینیو کر سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی انپٹ دے۔ تو یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے ری اسکلز آف ری انفورسمنٹ بیان کیا، آپ نے ان میں سے اکثر کی بھی ہوں گی، بٹ ان کو اس طرح سے آپ واضح طور پر نہیں جانتے ہوں گے کہ ہم کون سی اسکل استعمال کر رہے ہیں جس میں آپ کے اندر اسکل ہو کہ آپ طلباء کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرو، کیونکہ طلباء جو ہے وہ سوشل اپروول چاہتے ہیں، طلباء ریکگنیشن چاہتے ہیں، طلباء کو کریکٹ آنسر پر ان کو ریکگنائز کیا جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، طلباء کو ہیلپ دی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، وربل اور نان وربل کیوز جو ہیں وہ دیے جائیں، پھر طلباء کی بات کو ریپیٹ اور ریفریز جو ہے وہ کیا جائے، اور ایکسٹرا کیوز جو ہے وہ دیے جائیں، تو اس سے بھی طلباء کے اندر ری انفورسمنٹ جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو کس طرح سے ہم ری انفورسمنٹ کر سکتے ہیں طلباء کو؟ ہم طلباء کے جواب کو بورڈ کے اوپر لکھتے ہیں، جب طلباء کے جواب کو بورڈ کے اوپر لکھا جاتا ہے تو ان کو ایک سینس آف اونرشپ ملتی ہے، ان کو اپنی بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیچر ان کی بات کو ویٹیج دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ایٹ دی سیم ٹائم اوائڈ نیگیٹو ری انفورسمنٹ لائک اسٹیئرنگ اور فرونگ، جو ہے طلباء کو گھورنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر آپ طلباء کو گھوریں گے تو وہ خوف کا شکار ہو جائیں گے، اور ایسی صورت میں بھی ان کی جو لرننگ ہے وہ افیکٹ ہوگی۔ پھر اب طلباء کو جو بھی ان کی کنٹریبیوشن ہے اس کنٹریبیوشن پر ان کی تعریف کریں۔ سو ہم کئی طرح سے طلباء کو ری انفورس کر سکتے ہیں، طلباء کو ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں ایکٹیو پارٹیسپیٹ کریں۔ سو اسی ٹیچنگ سکلز کو جب ہم دیکھتے ہیں پیپلز رسپانس میں اگر ہم ری انفورسمنٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پازیٹیو بیہیویئر موڈیفکیشن ہوتی ہے اور کلاس روم کے اندر ایک پازیٹیو انٹریکشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ وہیں پہ اگر ہم پیپلز رسپانس جو ہیں ان کو نو ری انفورسمنٹ کی طرف لے کر جائیں تو پیسو کلاس روم انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ طلباء بالکل ہی پھر کلاس روم ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اور جب پیسو کلاس روم انوائرمنٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد اراؤنڈ اباؤٹ 15 منٹس میکسیمم جو ہے وہ 15 منٹس اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، پھر بچے فزیکل تو کلاس میں ہوتے ہیں بٹ مینٹلی دے آر ایبسینٹ۔ یہ آپ بھی دیکھو گے کہ آپ بھی سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کلاس میں، اگر میں 15 منٹ کے لیے آپ کو نہیں بلاؤں، آپ سے بات نہیں کروں، آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے جیسچرز کے ذریعے سے یا اپنے جو وربل جو ایکسپریشنز ہیں ان کے ذریعے سے احساس نہ دلاؤں تو آپ کا ذہن بھی خیالوں میں کھو جائے گا اور آپ بھی کہیں اور گھومنے پہنچ جاؤ گے۔ سو ری انفورسمنٹ کے ذریعے سے ہم پازیٹیو کلاس روم جو انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، پازیٹیو بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے اور اس میں انٹریکشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ دین اسکلز آف السٹریٹنگ ود ایگزامپلز ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ ایگزامپلز ہمیشہ جو ہے وہ اسپیسیفکلی ریلیٹنگ ٹو دی کانسیپٹ ہونی چاہیے، جو چیز آپ پڑھا رہے ہو اسی سے متعلقہ ہونی چاہیے، نہ صرف اسی سے متعلقہ ہونی چاہیے بلکہ طلباء کے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے ریلیٹ کر رہی ہوں، ایوری ڈے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے ریلیٹ کر رہی ہوں، اور کنکریٹ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے جو ہے وہ اخذ کی گئی، کیونکہ اگر آپ اس طرح سے ان کو ایگزامپلیفیکیشنز کے ذریعے سے دو چیزیں بتاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، اس سے آپ کا
جو ٹائم ہے وہ بچ جائے گا. سب سے بڑی جو فرسٹ ہینڈ جو ایوری ڈے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے اس کے ذریعے سے جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے یہ اکانومی آف ٹائم ہے. اور پھر انکریز دی پیس آف ایکسپلینیشن. دونوں چیزیں جو ہے یہ بہتر طور پر وقوع پذیر ہو جاتی ہیں. پازیٹیو بھی ایگزامپل ہو سکتی ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں، بٹ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پازیٹیو ایگزامپل جو ہیں وہ طلباء کے سامنے جو ہیں وہ پیش کی جائے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ بچوں کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہو. It can be connective with which serve for better understanding. جب آپ جو ایوری ڈے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہیں ان کو جب آپ کانسیپٹ کے ساتھ ملا کے پڑھاتے ہو تو پھر اسے بیٹر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے. اسی طرح سے ایگزامپلز آلویز شوڈ بی سمپل، انٹرسٹنگ اینڈ ریلیونٹ. جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، جو بھی ہم ایگزامپلز دیں جو وہ ڈے ٹو ڈے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے ریلیٹ کر رہی ہوں، سگنیفیکنٹلی ریلیٹنگ ٹو دی ٹاپک ہو، اسپیسیفکلی ریلیٹنگ ٹو دی ٹاپک ہو، اور پھر سمپل ہوں، انٹرسٹنگ ہوں اور ریلیونٹ ہوں. اس کے لیے ہم انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو اپروچ جو ہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں، جو ہم نے پہلے بھی دیکھی. سو انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو اپروچ کے ذریعے سے ہم ایگزامپلس کو بیان کر سکتے ہیں. اس طرح سے بہتر طور پر ایگزامپلیفیکیشن ہوتی ہے اور بچے بہتر طور پر سیکھتے ہیں. اسی طرح سے ٹیچر جو ہے اس کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اپنے کانسیپٹ کے اوپر. اگر ٹیچر کو کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے تو بچوں کو وہ کیا کلیئر کروائے گا. خاص ریسرچ اس نے کی ہوئی ہو، امپورٹنٹ ٹو ریسرچ اباؤٹ دا سیم، اس ٹاپک کے اوپر اس کی ریسرچ ٹھیک ہو. آئی کنٹیکٹ اسٹوڈینٹس کے ساتھ بہت بہتر ہو. جب آپ نے ایکسپلین کرنا ہے تو آئی ٹو آئی کنٹیکٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے. سمپل کلیئر اور لاجیکل چیزیں کر کے بیان کی جائیں اور پھر ان کو استعمال کیا جائے ویژول ایڈز کے ساتھ. آپ نے کتاب جو ہے دیٹ از دی موسٹ فیوریبل ایڈ، جو ویژول ایڈ ہے کہ جو ہم کلاس روم کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب استعمال کرے گا تو پھر زیادہ بہتر انداز میں بیان کی جا سکتی ہے. پھر ایکسپلینیشن کے اندر پیس اور پاس جو ہے یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھیں. پیس، پاس اینڈ اسٹریس آلسو. اسٹریس کسی چیز کے اوپر جب آپ نے کسی کانسیپٹ کے اوپر جب آپ نے زور دینا ہے، اس کو واضح طور پر بیان کرنا ہے. سو پیس بھی ہے، خاص پیس کے ساتھ بیان کرے. پھر رکنا بھی ہے. ایک ہی دفعہ بس بولنا شروع کر دینا اور بولتے ہی جانا ہے، نہیں. پیس، پاز اینڈ سٹریس جو ہے وہ بھی استعمال کی جانی چاہیے. اور پرسنل ایکسپیرینسز جو ہیں اگر آپ وہ بیان کرتے ہو تو اس سے آپ کی جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے وہ زیادہ الائیو ہو جاتا ہے. ایکسپلینیشن جو ہے کسی بھی کانسیپٹ کی وہ زیادہ بہتر انداز میں آپ کر سکتے ہو. سو یہ اسکلز آف ایکسپلینیشن کے اندر جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی طرح سے انسٹرکشنل ایڈز کو آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کی الگ سے اسکل ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ایڈ نیو اینڈ کنکریٹ ڈائمینشنز. انسٹرکشنل ایڈز کے ذریعے سے ٹیچر کو مدد ملتی ہے کہ وہ نیو اور کنکریٹ ڈائمینشنز کسی بھی کانسیپٹ کی بیان کر سکتا ہے اور بہتر طور پر بیان کر سکتا ہے. اور یہ پرائمری ٹولز ہوتے ہیں جو انسٹرکشنل ایڈز ہیں. دیز آر دا پرائمری ٹولز جو کہ کنٹینٹ کی اسپیسیفک اورینٹیشن کو بیان کرنے میں مدد دیتے ہیں. اسی طرح سے جو طالب علم جو ہیں یا ٹیچر جو ہیں دوز نیڈز کریٹیوٹی ان کلاس روم، وہ ان کے استعمال سے نہیں رہ سکتے. ٹیچرز who need creativity in classroom cannot avoid their use. ایسے ٹیچر کے جو کریٹیوٹی کے کرنے کی اسکل رکھتے ہیں وہ لازمی طور پر انسٹرکشنل ایڈ کو استعمال کرتے ہیں. انسٹرکشنل ایڈ کیا ہوتی ہے جس میں ویژول ایڈز کی ہم زیادہ تر بات یہاں پہ کر رہے ہیں، اور ویژول ایڈز میں کیا ہوگا، آئیڈیو ماڈل ایڈز بھی ہیں اور آئیڈیو ویژول ایڈز بھی ہیں. سو ہم ویژول ایڈز کی یہاں زیادہ بات کر رہے ہیں. فردر اس کے اوپر جو ہے وہ نیکسٹ جو ہمارا یونٹ ہے اس کے اندر بھی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. یہ ایڈز
ہیں کیا اور انسٹرکشنل ایڈز کیا ہے. یہاں پر کچھ امپورٹنٹ ویژول ایڈز آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں. امیجز ہیں, پکچرز ہیں, کارڈز ہیں, فلیش کارڈز ہیں, چارٹس ہیں, فرنل بورڈز ہیں, پزل کارڈز ہیں, ڈیمانسٹریشن آبجیکٹیوز ہیں, OHP اوور ہیڈ پروجیکٹر جسے ہم کہتے ہیں, ماڈلز ہیں, پریزنٹیشن سلائیڈز ہیں, ٹیلی ویژن, فلم, پپیٹری جو ہے. یہ چند آپ کے سامنے میں نے ویژول ایڈز جو ہیں وہ بیان کی. ان کے علاوہ بھی ہیں, وہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ ان کی کون سی میجر ٹائپس ہیں, وہ اس کلاس میں ہو جائے گا, کیونکہ یہاں ٹیچنگ سکلز ہے, اس وجہ سے ہم سکلز کے اوپر ہی فوکس کر رہے ہیں. اور سکل جو ہے ان تمام ویژول ایڈز کو استعمال کیسے کرنا ہے اور پراپر استعمال کیسے کرنا ہے, جس سے کہ طالب علم جو ہے وہ بہتر طور پر لرن کر سکے اور ٹیچر جو ہے وہ بہتر طور پر ایکسپلین کر سکے, یہ بھی اسکل کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں. اسی طرح سے اسکلز ریلیٹڈ ود ایویلیویشن ہے. Practice of teaching is not complete without some form of evaluation. کلاس میں نے پری انسٹرکشنل بیان کی, پھر انسٹرکشنل, ناؤ دی پوسٹ انسٹرکشنل. پری انسٹرکشنل میں سیٹنگ آف آبجیکٹیوز تھا, انسٹرکشنل کے اندر جو ہے یہ ساری باتیں ہم نے بیان کی, جو ایگزامپلیفکیشنز ہیں, جو یوز آف ویژول ایڈز ہے, جو کانٹینٹ کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے, اس میں کویشچننگ ہے, اس میں انٹریکشن ہے, اس میں موٹیویشن ہے, یہ تمام انسٹرکشنل سکلز کے اندر آتی ہیں. اور جب آپ نے یہ پریزنٹیشن کر لی, نو آپ پوسٹ انسٹرکشنل سکلز کے اوپر آ گئے. اور پوسٹ انسٹرکشنل سکلز میں جو سب سے اہم ہے اس کا تعلق ایویلیویشن کے ساتھ ہے. سو ٹیچنگ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ کسی بھی طرح کی کوئی ایویلیویشن نہیں کرتے. کیوں ہم ایویلیویشن کرتے ہیں؟ ہم اس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کو اسیس کرتے ہیں, ریکگنائز اینڈ اسیس اسٹوڈنٹس, دیکھتے ہیں کہ طالب علموں نے کس حد تک سیکھا. where we want our students to be, ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے طالب علم وہاں تک آ گئے. where they are ہمیں پہلے کا پتہ ہے, and where we want them to take یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے. سو آبجیکٹیو جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اچیو ہوئے. ڈائگنوسٹک پرابلمس, پڑھانے کے بعد بھی کوئی ان کے اندر ویکنیسز رہ گئیں, ان ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, اور پھر ریمیڈیل میئرز جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. جو ویکنیسز ہیں اب ان کو کیسے ریموو کرنا ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا ایویلیویشن کے ذریعے سے. پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیلف ایویلیویشن جو ہے وہ انکرج کریں طلباء کے اندر بھی ایز ویل ایز ٹیچر کے اندر بھی. ریفلیکٹیو پریکٹیشنر جو ہے طالب علم بھی ہوں اور استاد بھی. اور ایویلیویشن should stress the application level, جو بھی ایویلیویشن ہم کر رہے ہوں اس کا فوکس جو ہے وہ ایپلیکیشن ہونا چاہیے چیزوں کا, نالج اور کمپریہنشن تک نہیں, بلکہ نالج اور کمپریہنشن لیول سے ہم تیسرے لیول پر چلے جائیں جو ایپلیکیشن ہے. ہم ہر اس کانسیپٹ کی یوٹیلیٹی دیکھیں کہ کیا طالب علم کو کوئی اس کا فائدہ بھی ہوا ہے, اور طالب علم اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں ایک فائدے کے طور پر بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. سو یہ ایویلیویشن ہے. پھر دوسری جو تھیں وہ آرگنائزیشنل سکلز تھیں. ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی انسٹرکشنل سکلز, یہ ہم نے پہلے انسٹرکشنل سکلز کی بات کی ہے. اب دوسری جو ٹیچنگ سکلز کی ٹائپ ہے وہ آرگنائزیشنل سکلز ہیں. آرگنائزیشنل سکلز میں کیا ہوگا؟ کلاس روم ڈسپلن, یہ ٹیچنگ سکل ہے ایک. کلاس روم کو کس طرح سے آپ نے ڈسپلنڈ بنانا ہے, کلاس روم میں کس طرح سے آپ نے رولز جو ہیں وہ متعین کرنے ہیں. رولز ایٹ دی سٹارٹ آپ نے بیان کرنے ہیں یا کب بیان کرنے ہیں, پہلے دن بیان کرنے ہیں یا بیان ہی نہیں کرنے. پھر اگر بیان کر دیے تو ان کو کہیں نہ کہیں آپ نے ڈسپلے بھی کرنا ہے. سو کلاس روم ڈسپلن جو ہے وہ آرگنائزیشنل سکلز کے اندر آتا ہے. اسی طرح سے اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین رکھنا ہے, بینگ اے استاد, بینگ اے ٹیچر, آپ نے اپنے مقام اور مرتبے کو برقرار رکھنا ہے. پھر آپ کی ٹیچنگ کے اندر کنسسٹنسی ہو, آپ کے اس ڈسپلن کے اندر کنسسٹنسی ہو, آپ کی اس ساری ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر آپ کا جو رول ہے وہ رول ایک کنسسٹنٹ انداز میں کنٹینیو رہے. اپنی بات پر فرم رہیں. یوز ری انفورسمنٹس پازیٹیو اور نیگیٹو ہیں. بات پر فرم کیسے کہ صحیح بات پر,
جو ہے وہ مضبوط ہونا ہے. آپ نے سیلف کریٹیکل ہوں اور ریکگنائزنگ اٹینشن اینڈ لیک آف اٹینشن. آپ کو پتا ہو کہ توجہ کیسے حاصل کرنی ہے اور کب توجہ جو ہے وہ نہیں ہو رہی اور ہم نے توجہ کی طرف جانا ہے. اینڈ ڈسپلینگ کانفیڈینس وائل کوپنگ ود ملٹیپل ایشوز. کلاس روم کے اندر ایشوز ریز ہو جاتے ہیں بٹ ان تمام ایشوز کے اندر اپنے آپ کو آپ نے مضبوط رکھنا ہے, اپنے آپ کو آپ نے پر اعتماد رکھنا ہے, کیونکہ وہی پر اعتمادی آپ کو آپ کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھنے میں مدد دے گی اور آپ کلاس روم کے اندر بہتر طور پر افیکٹو ٹیچر کے طور پر اپنے آپ کو کامیاب ٹیچر ثابت کر سکو گے. یہ آرگنائزیشنل سکلز جن کی میں نے آپ کے سامنے بات کی. ہم کس طرح سے کلاس روم کنٹرول کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. فرم بٹ فرینڈلی لیڈرشپ ہو. لیڈرشپ جو ہے, لیڈر کی کوالٹی جو ہے وہ بہت اہم ہے. لیڈر کی کوالٹی جو ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے میں یا کسی بھی کلاس کو سموتھ چلانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ایک بڑی مشہور جو پروورب ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر گدوں کی فوج ہو, اگر گدوں کی فوج ہو اور اس کو شیر لیڈ کر رہا ہے, گدوں کی فوج کو جس کو کوئی شیر لیڈ کر رہا ہے وہ ایسے شیروں کی فوج کو شکست دے دے گا جس کو گدا لیڈ کر رہا ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی اس بات کی کہ نہیں. گدوں کی فوج کو جس کو شیر لیڈ کر رہا ہے وہ ایسی فوج کو آسانی سے شکست دے دے گا کہ جو شیروں کی فوج ہو بٹ اس کو گدا لیڈ کر رہا ہو. سو ٹیچر ایز اے ایڈمنسٹریٹر, ٹیچر ایز اے لیڈر, اگر آپ نے اس کو پور کلاس بھی دے دی تو وہ ٹیچر اس پور کلاس سے آپ کو رزلٹ لے کے دکھا دے گا, بجائے اس کے کہ ایک اچھی کلاس جو ہے وہ آپ نے ایک نکمے ٹیچر کو دی. سو لیڈر کی لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ٹیچر از اے لیڈر. ٹیچر جو ہے وہ رہنما ہے, ٹیچر جو ہے وہ آپ کا گائیڈ ہے, ٹیچر آپ کا ڈائریکٹر ہے, ٹیچر آپ کا گارڈنر ہے. سو ٹیچر نے ہی اس چیز کو آگے لے کر چلنا ہے. اس کو اپنی بات میں فرم ہونا چاہیے بٹ ساتھ میں فرینڈلی بھی ہونا چاہیے, ریلیکسڈ ہونا چاہیے بٹ ڈسٹنکٹیو ٹیچر پیپل ریلیشن شپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اتنا بھی ریلیکس نہ ہو کہ بچے جو ہے وہ ٹیچر کو ٹیچر ہی نہ سمجھیں. اور پھر جینون کنسرن فار ویلفیئر آف پیپل, بچوں کے لیے وہ احساس رکھنے والا ہو, بچوں کے لیے وہ احساس ذمہ داری اس کے اندر بہت زیادہ اور بچوں کے لیے کنسرن بھی ہو, بچوں کو سکھانے کے حوالے سے, بچوں کی لرننگ کے حوالے سے وہ سوچ بھی رکھتا ہو. کون سی ایسی سکلز ہیں, سافٹ سکلز ہیں جو ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے؟ کچھ ہم نے پہلے بھی بات کی, لائک افیکٹو کمیونیکیشن بہت اہم ہے, کیونکہ کمیونیکیشن کے بغیر آپ اپنی بات کو طلباء تک بہتر طور پر نہیں پہنچا سکتے. سو افیکٹو کمیونیکیشن ہے. لسننگ سکلز ہیں, یہ بھی بہتر ہونی چاہیے, طلباء کی بات کو آپ بہتر طور پر سن سکو. پریزنٹیشن سکلز ہیں, باڈی لینگویج ہے, نالج مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, اسٹوڈنٹ موٹیویشن ہے, پریزنگ اینڈ ریوارڈنگ ہے, کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ہے, انٹرپرسنل سکلز ہیں, نیگوسیشن سکلز ہیں. یہ ہم نے باتیں کچھ کر بھی لی ہیں پہلے, لیکن آپ ان کو اب مین پوائنٹس کی صورت میں یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کون سی سافٹ سکلز ہیں جو ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے. نہ صرف ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے بلکہ طالب علم کے اندر بھی ہونی چاہیے, اور ہمارے ہر فرد کے اندر یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے جو سافٹ سکلز کی صورت میں ہیں. گروپ ڈائنامکس ہیں, گول سیٹنگ, ڈیلنگ ود کریٹیسزم, ڈسکشن مینجمنٹ ہے, کنفلکٹ ریزولوشن ہیں, پرابلم سالونگ ہے, آرٹ آف آسکنگ کویشچن جو ہیں, آرٹ آف آسکنگ کویشچن کے سوال کس وقت کرنا ہے اور بہتر طور پر کرنا ہے, گیونگ انسٹرکشنز ہیں, ایلسٹنگ سکلز ہیں, مینٹرنگ ہے, اینڈ اوائڈنگ انوئی ہے. یہ چند ایک سافٹ سکلز ہیں. ان میں سے اکثر سکلز جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی. چند ایک اس میں بھی یہ لاسٹ اوائڈنگ انوئی آپ کے لیے ایک نئی ہو. بیزاری جسے ہم کہتے ہیں کہ ایسی کلاس تیار نہیں کرنی یا ٹیچر نے ایسا نہ ہو کہ کلاس اس سے بیزار ہوئی ہوئی. سو سافٹ سکلز جو ہے وہ ٹیچر کے اندر ڈویلپ ہونی چاہیے.
اسی طرح سے انٹروڈکشن سکلز ہیں، ٹیچنگ سکلز کی جب ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکشن سکلز ہیں، سکلز آف ایکسپلینیشن ہیں، سکلز آف پروبنگ کویسچننگ ہے، سکلز آف سٹیمولس ویریشن ہے، سکلز آف یوزنگ ٹیچنگ ایڈ ہے، اینڈ سکلز آف کلوئر ہے۔ ہم نے دو تین طرح سے ہم نے دیکھی ہیں، پہلے بھی کچھ ہم نے سکلز دیکھی جو ڈاکٹر پاسی نے بیان کی، اس کے بعد بھی ہم نے چند سافٹ سکلز جو ہے وہ ٹیچر کے اندر یا ٹیچنگ کے اندر دیکھی، اور اسی طرح سے یہ بھی کچھ سکلز ہیں۔ آپ دیکھو گے کہ یہ چند سکلز بار بار ریپیٹڈلی استعمال ہو رہی ہیں جو کہ زیادہ اہم ہیں۔ ہم اگر 12 13 14 کی بھی بات کریں گے، بٹ اس میں سے یہی 7 8 جو ہے دیز آر دی موسٹ امپارٹینٹ ون۔ ٹیچر اگر ان میں سے 8 اور 10 کو استعمال کر لے گا تو اس کی ٹیچنگ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو، انٹرسٹنگ اور میننگ فل ہو جائے گی۔ اب اس میں سے پہلی کون سی جیسے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، دیٹ از دی سیٹ انڈکشن۔ یہ سکل ہے جو سٹارٹ والی ہے، انیشیل ہے۔ سو سیٹ انڈکشن جس کو ہم انٹیسپیٹری یا انیشیل سیٹ بھی کہتے ہیں، یہ ایسا سٹیپ ہے کہ جو ٹیچر سبق کے آغاز پر اختیار کرتا ہے۔ سبق کا آغاز جو ہے یا کلاس روم ایکٹیویٹیز کا آغاز جو ہے وہ سیٹ انڈکشن سے کیا جاتا ہے، جس کے اندر ٹیچر جو ہے وہ اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ طلباء کی جو انٹرسٹ ہے، طلباء کی جو ٹینشن ہے، ان کو سبق کی طرف لایا جا سکے، طلباء کو سبق کی طرف فوکس کیا جاتا ہے، ان کی ٹینشن جو ہے وہ سبق کی طرف لائی جاتی ہے۔ دیٹ مین کہ سیٹ انڈکشن کے ذریعے سے لرنرز کو سیکھنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ جب تک طالب علم ہی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، استاد کیسے سکھائے گا؟ سکھانے کے لیے استاد کو چاہیے کہ پہلے بچوں کو وہ تیار کرے، یا بچے تیار ہوں گے تو استاد بچوں کو بہتر طور پر سکھا سکے گا۔ So it is about getting ready, induced into the right frame or mindset to learn۔ طلباء جو ہے وہ صحیح طرح سے کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کلاس روم کے اندر موجود ہوں اور تیار ہوں کہ ہم سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ سو اس کا تعلق جو ہے وہ مختلف طریقوں کے ساتھ ہے کہ ہم جن کے ذریعے سے اپنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں یا اپنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کئی طریقے ہیں آپ کی سٹارٹ کے، آپ کوئی کہانی بیان کر سکتے ہو، آپ کوئی کل کا واقعہ بیان کر سکتے ہو، آج کی امپورٹنٹ بات بیان کر سکتے ہو، کسی مشہور جو فرد ہے، کسی مشہور رہنما کا کوئی اقوال جو ہے وہ بیان کر سکتے ہو، کوئی حدیث بیان کر سکتے ہو۔ کئی طرح سے ہم کوئی کہانی، کوئی واقعہ، کوئی ایونٹ، کوئی حادثہ، کوئی اقوال زرعی، کسی جو مشہور بندے کی بات، حدیث، آپ کسی سے بھی سبق کا آغاز کر سکتے ہو، جس میں ہم کہتے ہیں کہ بعض جگہ پر ہم اس کو ایز اے آئس بریکر بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ تصویریں کچھ دکھا سکتے ہو، پکچرز دکھا کے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ ان پکچرز میں آپ نے کیا چیز نوٹ کی، حالانکہ اس کا ایسا تعلق میں بھی کلاس روم کے اس لیسن کے ساتھ نہ ہو، لیکن اسی میں سے کوئی نہ کوئی آپ سبق نکال کے تو آگے بچوں کو بیان کر سکتے ہو تصویروں سے، اور پھر اپنے سبق کی طرف آ جاتے ہو۔ سیٹ انڈکشن میں ہم ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے لیے بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ وہ سیکھنے کی طرف آ جائیں۔ ایک جگہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، لرننگ کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ لرننگ کیا ہے، لرننگ کب ممکن ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اور جو پریزنٹر تھا اس نے تمام آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پارٹیسپینٹس تھے، ان کو کہا کہ پلیز اسٹینڈ اپ اینڈ ہینڈ شیک ود ایچ ادر اینڈ آلسو ہگ ود ایچ ادر۔ جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے ان سے کہا کہ اپنی کرسیوں سے اٹھ جائیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ آپس میں ہینڈ بھی شیک کریں اور گلے بھی ملیں۔ And you have only 10 seconds for that activity۔ 10 سیکنڈ کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے لگتے ہیں، ٹیچر بھی وہیں پہ موجود ہوتا ہے جو یہ انسٹرکشن دیتا ہے، اور 10 سیکنڈ کے بعد ان کو وہ کہتا ہے ویل تھینک یو اینڈ ہیو اے سیٹ پلیز، اور سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ ان کو کہتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز نوٹس کی؟ نوٹس کیا ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرسیوں سے اٹھتے ہی نہیں ہیں،
وہ کرسیوں پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں. اور جب وہ اس چیز کو نوٹس کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس کی جو ویڈیو اس نے ساتھ میں ریکارڈ کی ہوئی تھی جب وہ پلے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے تھے، گلے لگ رہے تھے، تو جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ نہ کسی نے ہاتھ ملایا نہ ان کے کوئی گلے ملا. ایون ٹیچر بھی ادھر موجود تھا، کوئی بھی بندہ ٹیچر کے بھی نہیں پاس گیا اور نہ ہی ٹیچر سے ہاتھ ملایا اور نہ ہی ٹیچر کے گلے لگا. حالانکہ ٹیچر نے تو کہا تھا کہ اس کلاس روم کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ہاتھ ملاؤ اور گلے ملو. سو اس ایکٹیویٹی کے بعد وہ پریزنٹر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیٹ از لرننگ. یہ لرننگ ہے. جب تک آپ کرسی سے اٹھو گے نہیں آپ کے کوئی گلے نہیں لگے گا. جب تک آپ کرسی سے نہیں اٹھو گے آپ کے گلے کوئی نہیں لگے گا. جب تک ٹیچر جو ہے وہ کلاس سے دور ہو کے ایک نکر پہ کھڑا ہو جائے گا تو کوئی بھی طالب علم اس کے پاس نہیں آئے گا. سو جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اگر وہ کھڑے ہو جاتے تو کوئی نہ کوئی ان سے بھی ہاتھ ملا لیتا، کوئی نہ کوئی ان سے بھی گلے لگ جاتا. اگر ٹیچر جو ہے وہ بچوں کے پاس چلا جاتا، پارٹیسپینٹس کے پاس چلا جاتا اور کلیئر انسٹرکشن دیتا تو کوئی نہ کوئی پارٹیسپینٹس بھی گلے استاد کے لگ جاتا اور اسے ہینڈ شیک کر لیتا. دیٹ مین کہ لرننگ کیا ہے؟ جب تک آپ نہیں چاہو گے، جب تک آپ کرسی سے نہیں اٹھو گے آپ کے کوئی گلے نہیں لگے گا. جب تک آپ نہیں چاہو گے لرننگ نہیں ہوگی. سو لرننگ کے لیے طالب علم کا خود سے ایکٹیویٹ ہونا بہت ضروری ہے، خود سے تیار ہونا بہت ضروری ہے. unless until student is not ready to learn he cannot learn. یہ ہم سیٹ انڈکشن کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہیں. سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کی توجہ حاصل کی جائے، بچے کو موٹیویٹ جو ہے وہ کیا جائے، بچے کو ایک خاص ڈائریکشن پر فوکس جو ہے وہ رکھا جائے. پھر بچے کو ایک خاص اپروچ آف لیسن کے ذریعے سے اس کو پڑھایا جائے، بچے کو سجیسٹ کی جائے ایک اپروچ آف لیسن جو ہے. پھر لنک جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے کس چیز کے بارے میں کہ طالب علم کیا جانتا ہے اور کیا چیز اس کو پڑھانی ہے. سو what students know and what is to be taught دونوں کے درمیان میں لنک ہوگا تو بچے کی انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی، ٹینشن زیادہ ہوگی. اور پھر کس طرح سے آپ نے اسیس کرنا ہے. سو بچے کی اسیسمنٹ بھی دیکھنی ہے کہ ویئر ہی از، وہ کس جگہ پر ہے، اینڈ ویئر وی وانٹ ہم ٹو بی، ہم کہاں اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں پہلے بچے کو اسیس بھی کرنا ہے. گڈ سیٹ انڈکشن کے لیے آپ ٹینشن گیننگ میتھڈ استعمال کر سکتے ہو. میں نے کچھ آپ کے سامنے بھی بیان کیے. انٹرسٹنگ میتھڈ جو ہیں وہ سائن یوز کیے جا سکتے ہیں. پٹنگ دی لیسن ان کنٹیکسٹ ہے، جو بھی آپ پڑھاؤ ان کے حالات و واقعات اور اس جگہ کے مطابق، اس کلاس انسٹیٹیوشن کے مطابق، اس سوسائٹی کے مطابق پڑھاؤ. اور ایڈوانس آرگنائزرز یوز کرو. ڈیوڈ آسبل جو ہے اس نے ایڈوانس آرگنائزرز کی بات کی تھی کہ طالب علم کی ہی باتوں کو لے کے، طالب علم جو کچھ جانتا ہے اس کو لے کے آپ آگے جب پڑھاؤ گے تو اس سے طلباء زیادہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے. سو پرفارم اور ڈو سم تھنگ ٹینشن گیننگ میتھڈز ہیں. جیسے ہم نے بات کی کہ اچھے میتھڈ آپ استعمال کر سکتے ہو، ٹینشن گیننگ میتھڈ استعمال کر سکتے ہو. سو ٹینشن گیننگ میتھڈ کون سے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ بچوں کے سامنے پرفارم کرو، یا ڈو نتھنگ، کچھ بھی نہ بھی کرو تو بھی بچے کہیں نہ کہیں آپ کی طرف متوجہ جو ہے وہ ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ کو پھر کیا کرنا ہے؟ اسٹارٹ ٹاکنگ ان لو ٹون. اگر آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے تو پھر آپ اپنے سبق کا آغاز لو ٹون کے ساتھ کرو اور پھر آہستہ آہستہ ہائی ٹون کی طرف لے کر جاؤ. اور آئی جو ہے وہ ایسے بچوں پر فوکس رکھو کہ جن کا بیہیویئر ڈسرپٹیو ہے، جو تنگ کرنے والے بچے ہیں ان کو فوکس کر لو تھوڑی دیر کے لیے. اسی طرح سے انٹرسٹنگ میتھڈز ہیں. پرپلیکسنگ کویشچنز جو ہیں، جو پزلنگ کویشچنز ہوتے ہیں وہ طلباء سے پوچھیں. پھر ان کو اسپیسیمنز دکھا دیں، سیمپلز دکھائیں یا ریئل آبجیکٹس دکھائیں تو اس سے بھی بچوں کی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتی ہے. کیس اسٹڈی جو ہے
وہ آپ پریزنٹ کرو. جیسے میں نے پہلے بیان کی کہ آپ کسی واقعہ کو بیان کر سکتے ہو, آج کے دن کو کیا ہوا اس کو بیان کر سکتے ہو, پکچرز دکھا سکتے ہو, ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ دے سکتے ہو. سو یہ انٹرسٹنگ میتھڈز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم بچوں کی توجہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو, سبق کا بہتر آغاز کر سکتے ہیں. Then putting the lesson in context ہے, ask questions to assess prior knowledge, where the students are, کہاں پہ ہیں, تو وہیں سے ہی آپ نے ان کو آغاز کرنا ہے. سو پٹنگ دا لیسن ان کنٹیکسٹ, آپ پریویس نالج ٹیسٹ جو ہے وہ لیتے ہو. سو ریویو پریویس لیسن اینڈ لنک دیم ٹو واٹ از ٹو بی لرنڈ ان کلاس. بچوں کا بھی آپ سابقہ واقفیت کا جائزہ لے سکتے ہو, اور پھر پریویس لیسن جو ہے وہ کون سا پڑھایا اور اس کو آج کے لیسن کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہم کر سکتے ہیں, اور بچوں کو لرننگ آبجیکٹیوز دے دیں کہ آج ہم نے کیا کیا سیکھنا ہے. اس طرح سے آپ اپنے لیسن کو بہتر طور پر سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں. اور ایڈوانس آرگنائزرز کی صورت میں یہ کاگنیٹیو اسٹریٹجی ہے جو اسبل نے پیش کی, جس میں ہم سمپل سٹیٹمنٹس کی صورت میں بچوں سے پوچھتے ہیں, مائنڈ میپ کی صورت میں, ہینڈ آؤٹس کی صورت میں, ہمبل سٹوری کی صورت میں بچے جو ہے جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں, وہ اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں اور ذہن میں لانے کے بعد آگے بیان کرتے ہیں. تو یہ ایڈوانس آرگنائزرز کی طور پر. سو گڈ ways to have a set in action, جس میں یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ آپ اٹینشن گیننگ میتھڈ استعمال کر لیتے ہو, آپ انٹرسٹنگ میتھڈ استعمال کرتے ہو, پٹنگ دا لیسن ان کنٹیکسٹ ہے, اور ایڈوانس آرگنائزر کے طور پر آپ نے سبق کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں. پھر اور پریزنٹیشن سکلز کس طرح سے آپ بہتر طور پر کر سکتے ہیں, اور افیکٹو ٹیچنگ ان کے ذریعے سے کس طرح سے ہوتی ہے. آپ اپنے طالب علم کو جانو, آپ کو پتا ہو کہ عائشہ اشفاق کون ہے, آپ کو پتا ہو کہ کفایت اللہ کہاں سے ہے, کفایت اللہ کی کیا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, کفایت اللہ کی کیا اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے, تسکین فاطمہ کون ہے, تسکین فاطمہ کا بیک گراؤنڈ نالج کہاں سے ہے, تسکین فاطمہ کی بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کہاں سے ہے, کس ایریا سے ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ تمام چیزیں ٹیچر کو پتا ہونی چاہیے. ٹیچر کے پاس پورا اکیڈیمک ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہو کسی بھی طالب علم کے بارے میں, اور نہیں تو کم از کم آپ کو اپنے طالب علم کا نام یاد ہو. آپ بجائے اس کے کہ آپ کہیں اوے تم کھڑے ہو جاؤ, اور تو بیک بینچر جو ہے, اور جو تو نیچے سر کر رہا ہے تو کھڑا ہو, نہیں. call the names of the students and proper names of the student. آپ بچے کا پورا نام جو ہے آمنہ محمود الحسن کہہ کے بلاؤ گے تو پھر آمنہ کو احساس ہوگا کہ ہاں مجھے تو سر پورے نام سے جانتے ہیں. صرف آپ آمنہ کہو گے تو آمنہ نہیں, آمنہ محمود الحسن. تسکین فاطمہ کہو گے احساس ہوگا کہ ٹیچر جو ہے وہ تو مجھے جانتے ہیں. پھر اس طرح سے ٹیچر اور طالب علم کے درمیان میں ایک جو کلوز ریلیشن اور وارم کلوز ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے, جیسے کہ ٹیچنگ جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے. پھر آپ اسٹوڈنٹس کی لسننگ سکلز کو آپ چیک کرو, سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. کیسے آپ کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کویشچنز کر سکتے ہو, ڈرا اینڈ ہولڈ اٹینشن ہم کر سکتے ہیں, ایکسپریس آئیڈیاز کلیئرلی اینڈ ایکسپلیسٹلی. اسی طرح سے پریپیئر ویل اینڈ آرگنائز ویل, سبق کو بہتر طور پر آرگنائز کرنا اور پریپیئر بھی کرنا, کیونکہ پراپر پرائر پریپریشن پریونٹس پیتھیٹیکلی پور پرفارمنس. میک کلاسز انٹریکٹیو, جتنی زیادہ انٹریکٹیو بناؤ گے, جتنی زیادہ آپ طلباء کے ساتھ انٹریکشن رکھو گے, اتنی افیکٹو ٹیچنگ ہوگی. اور پھر وربل, ویژول اور ووکل ٹولز جو ہیں یہ تمام آپ استعمال کریں گے تو پھر اس سے آپ کی ٹیچنگ جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے. اسی طرح سے اسپیکنگ سکلز جو ہیں وہ افیکٹو ہونی چاہیے. کیسے اسپیکنگ سکلز ہم افیکٹو بنا سکتے ہیں؟ تھنک بیفور یو اسپیک, بہت مشہور یہ بات ہے. تھنک بیفور یو اسپیچ, بولنے سے پہلے سوچ لے تو آپ صحیح بات کر پائیں گے. اپنے میسج کو بہتر طور پر جانتے ہو کہ میں کیا کنوے کر رہا ہوں, کچھ نہ کچھ آپ کو اپنے آئیڈینس کے بارے میں پتا ہو. سو نو سم تھنگ اباؤٹ دی آئیڈینس.
آپ اپنی آڈینس کے بارے میں جانتے ہوں. اور میرا یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ میں پوچھا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ وہ کس علاقے سے ہیں اور ان کی لاسٹ ڈگری جو ہے وہ کون سی ہے, کس پروگرام میں ہے اور کس یونیورسٹی سے انہوں نے حاصل کی. سو نو سم تھنگ اباؤٹ دی آڈینس. اس طرح سے گیٹ ٹو دا ایزیئر پوائنٹس ہیں. آسان باتیں اگر آپ ایزی ٹو کمپلیکس کی طرف جاؤ گے تو بہتر رہے گی اور اس سے اسپیکنگ سکلز بھی بہتر ہوگی. دین اٹ از ایزیئر فار دا لسنر ٹو ریمبر واٹ یو سیڈ. پہلے مشکل باتیں بیان کر دیں گے تو بھول جائیں گے وہ. پھر لینگویج آپ کی سمپل ہو, جتنی سمپل ہوگی جتنی ایزی ہوگی اتنے بچے بہتر سیکھیں گے. جیسے ابن خلدون نے کہا تھا کہ اگر ہم بچوں کو ان کی مدر ٹنگ کے اندر پڑھائیں گے تو بچے کانسیپٹ کو زیادہ بہتر طور پر سیکھ جائیں گے, جلدی سیکھیں گے اور بہتر سیکھیں گے اگر بچوں کو ہم ابتدائی تعلیم ان کی مدر ٹنگ کے اندر دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو شروع سے ہی, ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم نے انگلش کے اوپر اہمیت دینی ہے, اردو کے اوپر اہمیت دینی ہے, لوکل زبانوں کے اوپر اہمیت دینی ہے, فرینچ کے اوپر دینی ہے, جاپانی کے اوپر دینی ہے, یا ہندی کے اوپر دینی ہے, یا عربی کے اوپر دینی ہے. ہم ابھی تک اپنے لیے کوئی چیز فوکس ہی نہیں کر پائے کہ ہمیں میڈیم آف انسٹرکشن کیا رکھنا ہے. اسی لیے ہمارے اسٹوڈینٹس بی ایڈ میں بھی آ کے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں, سر پیپر اردو میں دینے ہیں کہ انگلش میں دینے ہیں, سر اسائنمنٹ اردو میں آ گئی تو کیا کریں گے, اور اگر انگلش میں آ جائے تو پھر کیا کریں گے. اگر اسائنمنٹ اردو میں ہو تو انگلش میں جواب دے سکتے ہیں, اور اگر انگلش میں ہو تو اردو میں جواب دے سکتے ہیں. سو دے آر اسٹل کنفیوزڈ کہ ہمارے ہاں میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہے اور میڈیم آف ایگزامینیشن کیا ہے. ہم اس چیز کو نہیں بہتر طور پر کلیئر کر پائے. پھر امپورٹینس ٹو دی سبجیکٹ اینڈ وائس شوڈ بی کلیئر اینڈ سویٹ. آواز آپ کی بہت سویٹ ہو, کلیئر بھی ہو اور سویٹ بھی ہو. کوشش کرتا ہوں کلیئر تو ہو, بٹ سویٹ کو اب کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ آپ زیادہ بہتر طور پر بیان کر سکتے ہو. بٹ سویٹ ہم بنا سکتے ہیں الفاظ کے چناؤ کے ساتھ. اگر آپ پراپر الفاظ کو یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کی وہ جو باتیں ہیں وہ سویٹ بھی ہو سکتی ہیں, بٹ کلیئر تو ہونی چاہیے. اسی طرح سے ٹائم سکیجول جو ہے اس کو آپ مینٹین رکھو. جو بات بیان کرو وہ فیکچول ہو, اور فیکچول ہونے کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کو سوال کیا جائے تو آپ اس سوال کو رسپونڈ بھی کرو. اس طرح سے اسپیکنگ سکلز جو ہیں وہ ٹیچر اپنی بہتر بیان کر سکتا ہے. پریپیئر اہیڈ آف ٹائم. جب ہم پریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں, ابھی میں نے بات کی پراپر پرائر پریپریشن پریونٹس پیتھیٹیکلی پور پرفارمنس. پہلے سے مناسب طور پر کی تیاری آپ کو قابل رحم قسم کی بری کارکردگی سے بچا لے گی. سو پریپیئر اہیڈ آف ٹائم. ماسٹر یور فیئر. یوز افیکٹو وربل اینڈ نان وربلز ان یور ڈلیوری اینڈ ہیو فن. مزہ لے کر پڑھاؤ. آپ اپنی ٹیچنگ کو انجوائے کرو تو پھر آپ کی ٹیچنگ جو ہے وہ بہتر بھی ہو رہی ہوگی. یہاں کچھ 7 ڈیڈلی سینز ہیں. اسپیکنگ ٹو سافٹلی. بہت زیادہ سافٹ ہو کے بھی نہیں بات کرنا. بچے ویسے ہی آپ کو سمجھے کہ استاد تو ویسے ہی ڈرے ہوئے. اسپیکنگ ان اے مونوٹون. نہیں, کہیں آپ نے پاز دینا ہے, کہیں پیس دینی ہے, کہیں سٹریس دینا ہے. یوزنگ ارمز اینڈ آس. کیپنگ یور ہینڈز ان یور پاکٹ. دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے ہوئے ہیں, پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے ہیں, یا قمیض کی جیب میں ڈالے ہوئے ہیں, یا کوٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے ہیں. نہیں, کوشش کریں کہ یہ نہ ہی کی جائے. بینگ گلوڈ آن اے پوڈیم. پیروں کے نیچے آپ کے جو ہے وہ ایلفی لگ گئی ہے, جدھر کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں. ایک ہی سائڈ کو کلاس کی جو ہے جو 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کوئی فوکس کیا ہوا ہے, باقی جو 50 ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. سو بینگ گلوڈ ٹو اے پوڈیم. وہیں پہ جم ہو کے نہیں کھڑا ہو جانا. ریڈنگ فرام میں پرپیئر ٹیکسٹ. خبریں نہیں پڑھنی, ٹھیک ہے. خبر نامہ جیسے آپ نے کھولی کتاب اور پڑھنا شروع کر دیا, سو خبر نامہ نہیں, کتاب سے نہیں, آپ نے ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھنا. اسی طرح سے سلائیڈ کو بھی آپ نے ورڈ بائی ورڈ سلائیڈ کو نہیں پڑھنا. میں یہاں پہ آپ کے سامنے پڑھتا تو ہوں درمیان میں, بٹ آئی تھنک میں بہت کم سلائیڈز کو اس طرح سے ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں. ہاں, میں اس چیز کو لے کے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں,
بٹ میں اس کو ایسے نہیں کر رہا کہ میں ایک ایک سینٹینس جو ہے وہ پڑھتا جا رہا ہوں اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، ٹرانسلیٹ کرتا جا رہا ہوں۔ کہیں پہ پڑھنا بھی پڑتا ہے، لائک کوئی کانسیپٹ آ جاتا ہے، کوئی بات آ جاتی ہے، تو اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن جہاں ایسی باتیں نہیں ہیں، اب میں یہاں پر ہوں اسپیکنگ ٹو سافٹلی، تو آپ پھر ساتھ میں بیان کروں کہ بہت آہستہ سے پڑھنا، بس اتنی ہی بات کر کے پھر اگلے پہ چلا جاؤں، پھر اگلے پہ چلا جاؤں، نہیں، یہ تو آپ بھی پڑھ سکتے ہو سلائیڈز کو۔ سو سلائیڈز تو پوائنٹس ہیں جن کو الیبوریٹ کرنا ہے طلباء کے لیے کہ وہ اس چیز کو سمجھ جائیں۔ لائک بعض سمجھ آتے ہوں گے کہ اسپیکنگ ان مونوٹونز، بعض مطلب سمجھ آتے ہوں گے، اور بعض کو بتانے کے لیے کہ ایک ہی لے میں جسے ہم کہتے ہیں، ایک ہی سپیڈ میں جسے ہم کہتے ہیں، وہ نہیں بولتے جانا، کہیں آپ نے پازز کرنی ہے، کہیں آپ نے پیس رکھنا ہے، کہیں آپ نے سٹریس دینی ہے۔ آئی تھنک میں نے یہ ورڈز پہلے یوز بھی کیے ہیں اس طرح سے۔ سو یہ ڈیڈلی سینز ہیں۔ سیکرٹس آف گڈ پریزنٹیشن کون سی ہیں؟ ماسٹرنگ یور فیئر۔ سو پبلک اسپیکنگ جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایون جب آپ لوگ جاؤ گے تیسرے سیمیسٹر میں 8608 آپ کی ورکشاپ ہے، یا 5ویں سیمیسٹر میں کہیں ٹیچنگ پریکٹس جب آپ کی ہوتی ہے، تو ٹیچنگ پریکٹس میں اپنی ہی کلاس کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھانا جو ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں ایسے ہی فیس ٹو فیس، یہ ابھی بھی فیس ٹو فیس ہوگی، پہلے بھی یہ فیس ٹو فیس ہوتی تھی، درمیان میں ایک دو سیمیسٹر جو ہے یہ آن لائن ہوئی۔ تو ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے کہا جی آئیں لیسن دیں، لٹرلی شی اسٹارٹڈ کرائنگ، وہ زارو قطار رونا شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا بیٹا پڑھاؤ، کیوں خوف کیوں ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے سر میں نے یہ کوئی نہیں کرنا، میں نے یہ بی ایڈ ایم اے کوئی نہیں کرنا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہ بھی اس میں مصیبت ہے، مجھے تو جس دن سے پتا لگا میرے تو ہاتھ پاؤں شان ہوئے ہوئے۔ تو میں نے کہا بیٹا جب آپ نے داخلہ لیا تھا تو آپ کو پتا نہیں تھا؟ کہتی ہے نہیں سر مجھے نہیں پتا تھا، میرا تو ماما نے داخلہ کروا دیا۔ تو میں نے کہا ماما نے داخلہ کروا دیا، آپ کا کوئی شوق نہیں ہے، آپ کا کوئی دل نہیں کرتا؟ کہتی ہے نہیں سر میرا کوئی نہیں دل کرتا۔ تو میں نے کہا وجہ کیا بنی؟ تو کہتی ہے اچھا سر میں بعد میں بتاتی ہوں بریک میں۔ تو وہ بریک میں میرے پاس آئی، تو مجھے آ کے ریکویسٹ کرتی ہیں سر پلیز مجھے فیل نہ کرنا، اگر آپ مجھے فیل کریں گے تو میری شادی نہیں ہوگی۔ میں اور حیران ہو گیا کہ اب اس فیل کا شادی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو کہتی ہے سر میری انگیجمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور سسرال والے شادی کا بار بار کہہ رہے ہیں، جب رشتہ آیا تھا تو رشتہ اچھا ہمیں لگا، تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹی آپ کی کتنی پڑھی ہوئی ہے، تو ہمارے گھر والے جو ہے وہ ان کے سامنے کہہ بیٹھے کہ ہماری بیٹی نے ایم اے کیا ہوا ہے، جبکہ میرا ایم اے نہیں تھا اس وقت۔ اب اگر میں ادھر جاؤں گی اور میرا ایم اے نہیں ہوگا تو وہ جھوٹ کی وجہ سے حالات خراب ہو جائیں گے۔ پھر گھر والوں نے بات کی تو انہوں نے کہا اچھا جی اگر ایم اے کرنا ہے تو آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کر لو، وہاں گاڑی بیٹھے بیٹھے ایم اے بھی ہو جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، ایم اے بھی ہو جائے گا اور مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بٹ مجھے کیا پتا تھا کہ درمیان میں یہ ٹیچنگ پریکٹس بھی ہونی ہے اور یہ اس طرح سے لیکچر بھی دینا پڑنا ہے۔ سو پلیز اگر آپ مجھے فیل کریں گے تو میری انگیجمنٹ ٹوٹ جائے گی، میری شادی نہیں ہوگی، اللہ کے لیے مجھے فیل نہ کرنا۔ اب یہ جو فیئر ہے، فیئر کلاس کا یا پبلک کا سامنا کرنا یہ بہت بڑا ہے۔ آپ اس کے اندر ماسٹری حاصل کرو گے تو پھر آپ بہتر طور پر اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر، ایز اے پریزنٹر پیش کر سکو گے۔ سو پبلک سپیکنگ جو ہے یہ ایک بہت بڑا جو فیئرفل خوف والا فنامنا ہے جو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیج فرائٹ جو ہے کین ہیلپ، اسی طرح سے پبلک سپیکنگ جو ہے از اے لرنیبل اسکل، یہ سیکھی جا سکتی ہے۔ یہ آپ ایک دو تین دفعہ جب آپ بار بار اس چیز کی ایکٹیویٹی کرو گے تو پھر آپ جو ہے وہ اس خوف سے باہر آ جاؤ گے۔ آپ کے اندر وہ جو ڈر، خوف جو آپ کو گھیرا ہوا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا سامنا جو ہے وہ کر سکو گے۔ ٹھیک ہے، سو یہ چیزیں جو ہے یہ کرنے سے آتی ہیں۔ آپ کے اندر جو انگزائٹی ہے، پرفارمنس انگزائٹی جو ہے
اس کو آپ آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں. یہ پرفارمنس انگزائٹی یا اسٹیٹ آف انگزائٹی یہ بھی فیئر کی وجہ سے آتی ہے. جو ہے اسٹیج فرائٹ کیا ہوتا ہے؟ جو اسٹیج پر جانے کا ڈر جو ہے. سو پبلک سپیکنگ جو ہے یہ بہت بڑا ایک فنامنا ہے. نمبر 1 فیئر فنامنا ہے. آپ اس کو ختم کریں. اسی طرح سے اسٹیج پر جانے کا جو ڈر اور خوف ہے اس کو ختم کیا جائے. پبلک سپیک اور پھر یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ پبلک کا سامنا کرنے سے ہی ختم ہو سکتا ہے. اور یہ ایک ایسی سکل ہے کہ جو سیکھی جا سکتی ہے. جس کا آپ بار بار سامنا کرو گے تو یہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے پریپریشن سکلز ہیں. اپنی پریپریشن کے لیے زیادہ ٹائم دیں. اپنی آڈینس کو جانیں آڈینس کیا ہے. پھر اسی کے مطابق اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ پریپیئر کریں. تمام کے تمام اکوپمنٹس جو ہیں وہ بیفور ہینڈ آپ اپنے تیار رکھیں. ایکسٹرا مٹیریل جو ہے اور ٹائم جو ہے وہ اپنے پاس جو رکھیں. ایکسٹرا مٹیریل کو اور اسپیئر پارٹس کو بھی اپنے پاس جو ہے وہ تیار رکھیں. اور جو فزیکل لے آؤٹ آف دی روم ہے اس کو اپنے سبق کے مطابق جو ہے وہ موڈیفائی بھی کریں. آپ اپنے سبق کو کس طرح سے کنٹینیو کرو گے, کیا اس کے اندر ایکٹیویٹیز ہیں, ان ایکٹیویٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے کلاس روم کو موڈیفائی بھی کر سکیں. یہ پریپریشن سکلز ہیں. پھر آپ اپنی آڈینس کو کیسے جان سکتے ہیں؟ سو allow you to determine what and how you should present. پھر ڈیمانسٹریٹ کنسرن فار آڈینس انٹرسٹ. جب آپ اپنی آڈینس کو جاننے کی بات کرتے ہیں تو آڈینس کی انٹرسٹ کو بھی سامنے رکھیں. اپنی آڈینس کی نیڈز کو بھی سامنے رکھیں. سو جو بھی آپ نے پریزنٹ کرنا ہے ان کو اپنی جو آڈینس ہے, آپ کے جو شرکاء ہے, آپ کے جو سننے والے ہیں, ان کی ضروریات کے مطابق اس کو چینج کر کے لے کر آئیں. ٹیلر دی پریزنٹیشن. ٹیلر دی پریزنٹیشن مین اپنی پریزنٹیشن کو تبدیل کریں, اپنی پریزنٹیشن کو چینج کریں according to the needs of the audience, those which fit for the needs of the audience. So یہ آڈینس کو جاننے کا جو پرپز ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح سے ways to gather information about your audience, کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. سو آڈینس کے جو آپ کی آڈینس ہے ان سے آپ بات چیت کرو. ٹاک ود دی ممبرز آف دی آڈینس بیفور ہینڈ. پریزنٹ کرنے سے پہلے آپ ان سے بات چیت کر لو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی آڈینس کا لیول کیا ہے. پھر آپ پریزنٹیشن سے پہلے جو ہے کچھ سروے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرو. سروے سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, ان کے بارے میں انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. آرگنائزر سے بات کرو کہ میری کون سے جو ہے وہ پارٹیسپینٹس ہیں. جیسے میں نے سٹارٹ پہ کہا تھا کہ میں نے آپ کا انٹرو لینا ہے. سو انٹرو لینے سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے طلباء جو ہے وہ انٹلیکچولی اور اکیڈیمکلی کس لیول پہ ہیں. اور پھر مجھے اسی طرح سے اپنی پریزنٹیشنز کو جو ہے وہ ٹیلر کرنا پڑے گا, اپنی پریزنٹیشن کو چینج کرنا پڑے گا. اگر تو بگنرز ہیں تو کچھ اور انداز میں تیار کروں گا. اگر آپ نے اس سے پہلے پی ٹی سی سی ٹی کی ہوئی ہے یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ سبجیکٹ پڑھے ہوئے تو پھر مجھے کچھ اور انداز میں کرنا پڑے گا. سو آرگنائزر سے آپ بات چیت کر سکتے ہو. آپ پاس پریزنٹیشنز کو ریویو کر سکتے ہو, ان کی ایویلیوشن کو ریویو کر سکتے ہو. اسی طرح سے آپ get a sense of what the audience is like by attending a presentation. آپ سے پہلے بھی تو پریزنٹیشن ہوگی, آپ اس پریزنٹیشن کو اٹینڈ کر کے دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی آڈینس کا کس طرح کا رسپانس ہے. سو اس رسپانس کو دیکھتے ہو آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہو. اسی طرح سے جو انفارمیشن ہے, آسک فار انفارمیشن دیٹ ڈسکرائبس دی آڈینس. آپ اپنی آڈینس سے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے بارے میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی ذریعے سے ان کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرو گے. سو اس طرح سے آپ اپنی آڈینس کے بارے میں بہتر طور پر جان سکتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اپنی پریزنٹیشن کو پریپیئر بھی کر سکتے ہیں. نو یور پرپز, جیسے ابھی بات ہوئی, پرووائڈ انفارمیشن ہے, انکریز اویئرنیس ہے, چینج ایٹیچیوڈ ہے, کریٹ ایموشنز ہیں, بلڈ نیو سکلز ہیں, ٹریننگ ایکٹیویٹیز ہیں, نو دا مٹیریل ہے. اسی طرح سے نو یور سیلف ہے. پارٹس آف نوئنگ یور سیلف ایز اے اسپیکر جو ہے از نوئنگ یور اسٹائل, یور اسکل, یور اسٹرینتھ, یور ویکنیسز. مجھے بھی پتا ہو کہ میں کون ہوں اور میں کن لوگوں کے سامنا کر رہا ہوں, اور جن لوگوں کا سامنا کر رہا ہوں اس کے مطابق پھر مجھے اپنا اسٹائل, اپنی اسٹرینتھ, اپنی اسکلز,
اپنی اسٹرینتھ اور اپنی ویکنیسز اس کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور پھر اس طرح سے میں بہتر طور پر ان لوگوں کے لیے، ان پریزنٹرز کے لیے بہتر طور پر پریزنٹ بھی کر سکوں گا. ٹھیک ہے. سو یہ انٹروڈکشن کس طرح سے ہے. کیپچر دی انٹرسٹ آف دی آئیڈیاز بائی میکنگ یور اوپننگ اسٹیٹمنٹ اسٹرانگ. جتنے آپ کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ جو ہیں، جتنا آپ کا سبق کا آغاز جو ہے، سیٹ انڈکشن جسے ہم کہتے ہیں، جتنا سبق کا آغاز بہتر ہوگا، اتنی ہی آپ کی آڈینس کی انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کی طرف ہوگی، اتنی ہی آپ کے سننے والوں کی توجہ آپ کی طرف ہوگی. اور پھر آپ اوپننگ ریمارکس کے ساتھ، اوپننگ سٹیٹمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح سے انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہو، ٹاپک کو کس طرح سے انٹروڈیوس کرنا ہے، ٹاپک کو کس طرح سے آپ نے اس آئیڈینس کے ساتھ لنک کرنا ہے اور اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، اور پھر جسٹیفائی کرتے ہوئے اپنی بات کو کس طرح سے آپ نے بیان کرنا ہے کہ لوگ آپ کی بات کو اہمیت دیں. یہ تمام انٹرو کے اندر ہم باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر جو آپ پریزنٹ کر رہے ہو اس کے مین پوائنٹس جو ہیں ان کے ساتھ آپ سپورٹنگ انفارمیشن جو ہے وہ بھی بیان کرو. جتنے سپورٹنگ انفارمیشن آپ بیان کرو گے اتنا وہ جو مٹیریل ہے وہ بہتر انداز میں پریزنٹ ہوگا. پھر 3 فوکس آن 3 مین پوائنٹس. ٹھیک ہے. 3 مین پوائنٹس کون سے ہیں؟ فیکٹس ہیں، ایویڈنسز ہیں اور ریزنز ہیں. سو سپورٹ ایچ مین پوائنٹ ود فیکٹس، ایویڈنس اور ریزنز. جب آپ اس طرح سے اپنے سبق کو، اپنے مٹیریل کو بیان کرو گے تو پھر وہ انٹرسٹنگ بھی ہوگا، میننگ فل بھی ہوگا. اور ورائٹی آف لرننگ سٹائل جو ہیں، ایک ہی ٹیچنگ سٹائل سے نہیں، جس طرح سے بچوں کے لرننگ سٹائل ڈیفرنٹ ہیں اسی طرح سے ٹیچر کے ٹیچنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہیں. سو بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیفرنٹ لرننگ سٹائلز کے ذریعے سے آپ انٹریکٹیو ایکسرسائزز کے ذریعے سے سبق جب یا وہ کانٹینٹ بیان کرو گے تو اس سے ان کا جو سیکھنے والا عمل ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. اور آپ مختلف لرننگ سٹائل کو استعمال کرتے ہوئے انٹریکٹیو ایکسرسائز کے ذریعے سے جو مین پوائنٹس ہیں ان کو ایمفسائز کرتے ہوئے آئیڈینس کے سامنے پیش کر سکتے ہو. اور پھر کنکلوژن ہے پرووائڈ آئیڈینس ود کلیئر ٹیک ہوم میسج. اینڈ پر کچھ نہ کچھ وہ لے کر جائیں، مین پوائنٹس کو سمرائز کریں. جو میموریبل کلوزنگ جو ہے وہ بہت اہم ہے. سو انکارپوریٹ اے میموریبل کلوزنگ، اختتامیہ جسے ہم کہتے ہیں، that should have some type of end message in that. اور جو لسٹ آف ریفرنسز جو ہیں، لسٹ آف سورسز اور ریفرنسز جو ہیں وہ بیان کرو. اینڈ آسک پارٹیسپینٹس ٹو فل آؤٹ دی ایویلویشن فارم اینڈ الاؤ ٹائم فار کویسچن اینڈ آنسرز. اینڈ پر سوال جواب جو ہے وہ ہوں گے تو آپ کا سبق جو ہے وہ بہتر طور پر کلوجر کی طرف آ جائے گا. کویسچن آنسرنگ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ پہلے سوال سوچو کہ جو پوچھے جا سکتے ہیں، سوال کیا پوچھے جا سکتے ہیں، اور پھر ان سوالوں کے جو ممکنہ جوابات جو ہیں وہ بھی آپ سوچ کے رکھو. اینڈ پریپیئر دی آنسرز اہیڈ آف ٹائم. آپ کو پتا ہو کہ جو سوال اس طرح کا بھی آ سکتا ہے، اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، اس طرح کا بھی آ سکتا ہے، تو جس طرح کا سوال آئے گا اس کا میں نے جواب کس طرح سے دینا ہے. یہ نہ ہو کہ سوال آ گیا اور آپ کہو اچھا جی جب اگلی دفعہ میٹنگ ہوگی تو اس میں جواب دوں گا. نہیں، آپ نے سوال سوچنے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات بھی آپ کو پہلے سے سوچ کے رکھنے ہیں. کسی بھی طرح سے آپ نے ڈر اور خوف نہیں کھانا کہ کوئی سوال آ جائے گا تو کیا جواب دوں گا، یا کوئی سوال آ گیا تو میرے پاس تو جواب ہی نہیں ہوگا. نا، ڈونٹ بی افریڈ ٹو سے یو ڈونٹ نو دی آنسر ٹو دی کویسچن. اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو پھر اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے گیو دی آنسر. کچھ نہ کچھ آپ جواب بیان کرو. ہاں، اگر آپ کو اس کانسیپٹ کا سرے سے ہی علم نہیں ہے دین سے سوری وی ول ڈسکس اٹ لیٹر آن. آپ یہ بھی نہیں کرو کہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم اس کے اوپر بعد والی کلاس میں بات کر لیں گے بیکاز اٹ از ٹو لینتھی ٹاپک. اس کے اوپر بات کریں گے تو بات پھر اور طرف نکل جائے گی. سو اس کے اوپر بعد میں ہم بات کر سکتے ہیں. سو ہمیشہ پولائٹ رہیں. سوال و جواب کے اندر جو بھی سوال آئے
خندہ پیشانی کے ساتھ سنیں اور اس کا جواب دیں. اینڈ الاؤ آڈینس ٹو آنسر سم آف دی کوشچن. آپ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کی ہی بات کو انڈورس کرنا شروع کر دیتا ہے یا کسی کے سوال کو وہ جواب دینا شروع کر دیتا ہے. ایک فرد نے سوال کیا, آڈینس نے, ایک اور کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ سوال کرے وہ اسی سوال کو ہی آگے لے کر جاتے ہوئے اس کو کلیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو گیو ہم اے ٹائم. یہ نہ کہیں کہ نہیں جی آپ بیٹھ جاؤ آپ تو جواب ہی دینا شروع ہو گئے. نہیں, گیو ہم اے ٹائم کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دے دے. کیا اس سے کیا ہوگا؟ دس انہانسز دیئر ایکسپیرینس اینڈ الاؤ نالج شیئرنگ. یہ تھنک پیئر شیئر ہو رہا ہے, نالج شیئرنگ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے. کیسے ہم کمیونیکیشن کو بھی بہتر کر سکتے ہیں؟ آئی کنٹیکٹ کے ذریعے سے بہتر ہو سکتی ہے, ووکل ورائٹی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, اسپیڈ سلو ٹو فاسٹ ہو, والیوم سافٹ ٹو لاؤڈ ہو, پچ لو ٹو ہائی ہو, انتھوزیازم اماؤنٹ آف انرجی کے ساتھ اگر آپ پریزنٹ کر رہے ہو تو یہ ووکل ورائٹی ہے. ووکل ورائٹی آپ یوز کرو. آئی کنٹیکٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ لرننگ ہوگی. سو ویژول کانٹیکٹ کو مینٹین کرو اپنے لسنر کے ساتھ until they feel seen, جب تک ان کو پتہ نہ چلے کہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی نہ کوئی. سو آئی کنٹیکٹ کو آپ میک شیور کرو ہر ایک کے ساتھ جب آپ بات کر رہے ہو کسی بڑے گروپ کے اندر. یہ آئی کنٹیکٹ ہونا چاہیے. اسٹانس اینڈ جیسچرز جو ہیں وہ بہتر ہوں. سو اسٹینڈ ود یور فیٹ ڈائریکٹلی بلو یور شولڈرز, جو کہ کمفرٹیبل پوزیشن ہے. سلو جیسچرز آپ شو کرو ٹو ایمفیسائز اور السٹریٹ کی پوائنٹس جو ہیں. پاز اینڈ بریتھ جو ہے, پازز لازمی ہونی چاہیے کسی بھی پوائنٹ کو بیان کرنے کے لیے. بریتھ فرام یور ڈایافرام جو ہے, ناٹ فرام دی چیسٹ. یہ پتہ لگے کہ ہاں ہاں سانس نہ پھولی ہوئی ہو, آرام سے سکون کے ساتھ آپ سانس لے کے پڑھاتے جا رہے ہو. پھر ویژول ایڈ جو سپورٹیو مٹیریل جو ہیں وہ آپ نے یوز کرنا ہے. فلپ چارٹس ہیں, وائٹ بورڈز ہیں, ہینڈ آؤٹس ہیں, لیپ ٹاپ, ایل سی ڈی پروجیکٹرز ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کی بیفور ہینڈ جو ہیں پریپیئر ہوں, پریکٹس ہوں, سکرین ان کی obscure نہ ہو. یہ دیکھو کہ تمام کے تمام کو وہ نظر آ رہی ہے. And talk to the audience, not the board or screen. جب آپ بات کر رہے ہو تو آپ کی نظر آڈینس کی طرف ہو, نہ کہ آپ آڈینس کی طرف بیک کر کے سارا کچھ جو ہے وہ سکرین کو دیکھتے ہوئے پڑھاتے جا رہے ہو. تو یہ کچھ ٹپس ہیں جب آپ ویژول اور سپورٹنگ مٹیریلز کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کے جو ویژولز کے اندر لے آؤٹس ہیں وہ سمپل ہوں اور ان کے اندر منیمم ڈیٹیل ہو, اور پھر آپ کے پاس بیک اپ پلان بھی ہو. بیک اپ پلان بھی ہو کہ اگر وہ جو مشین ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے. طلبہ کیا مشکلات پیش کرتے ہیں پارٹیسپیشن کے حوالے سے ہے, ان ایکویلٹی ہے. ان پوائنٹس کو میں ایسے ہی صرف بیان کرتا جا رہا ہوں. اسکلز اینڈ ابیلٹیز لرن تھرو ایکسپیرینسز اینڈ تھنکنگ ہے. فاسٹ لیکچر ہو جائے تو پھر طالب علم جو ہے وہ بہتر طور پر نہیں سیکھ پاتے. سو ٹیوٹر مسٹ کمپلیٹ آل کورس ایکسپیکٹیشنز ود ان دی allotted ٹائم ان ٹریڈیشنل انوائرمنٹ, so they will decide what to learn. So that is the end of this session کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ کون کون سی ٹیچنگ سکلز ہیں اور ٹیچنگ سکلز ہم کس طرح سے کلاس روم کے اندر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں.